السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، گلدستہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 24ویں درس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم نے پچھلے درس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپائے مبارک کے ساتھ ساتھ آپ کے اخلاق اور عادات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سماعت کیا، جس میں ہم نے سچائی، بہادری، حلم و عفو، تواضع اور حسن معاشرت کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت کی۔ انشاءاللہ آج کے درس میں اسی باب سے ہم مزید کچھ باتیں سماعت کریں گے، جس میں سب سے پہلے حیا کا ذکر ہوگا۔ لیکن آئیے درس میں آگے بڑھنے سے پہلے حصول برکت کے لیے ہم سب مل کر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کے بارے میں اللہ رب العزت کا یہ فرمان سب سے بڑا شاہد ہے۔ إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم۔ بے شک تمہاری یہ بات نبی کو ایذا پہنچاتی ہے، لیکن وہ تم لوگوں سے حیا کرتے ہیں۔ آپ کی شان حیا کی تصویر کھینچتے ہوئے ایک معزز صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ کنواری پردہ نشین عورت سے بھی کہیں زیادہ حیادار تھے۔ بخاری شریف۔ اس لیے ہر قبیح قول و فعل اور ہر قابل مذمت حرکات و سکنات سے عمر بھر ہمیشہ آپ کا دامن عصمت پاک و صاف ہی رہا، اور پوری حیات مبارکہ میں وقار و مروت کے خلاف آپ سے کوئی عمل سرزد نہیں ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش کلام تھے، نہ بیہودہ گو، نہ بازاروں میں شور مچانے والے تھے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا کرتی تھے بلکہ معاف فرما دیا کرتے تھے۔ مشکاۃ شریف۔ اسی طرح ایفائے عہد یعنی وعدہ پورا کرنا، یہ بھی آپ کی حیات طیبہ کا ایک نمایاں گوشہ اور اخلاق حسنہ کا ایک عظیم جز ہے۔ وعدے کی پابندی، ایفائے عہد اور وعدے کی پابندی بھی اخلاق حسنہ کا نہایت ہی اہم جز ہے۔ اس خصوصیت میں بھی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم بے مثال ہی ہے۔ حضرت ابو الحمصہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سامان خریدا، اسی سلسلے میں میری کچھ رقم آپ کے ذمے باقی رہ گئی۔ میں نے آپ سے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریے، میں ابھی گھر سے رقم لا کر اسی جگہ آپ کو دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ ٹھہرنے کا وعدہ فرما لیا، مگر میں گھر آ کر اپنا وعدہ بھول گیا۔ پھر جب 3 دن کے بعد مجھے خیال آیا تو رقم لے کر اس جگہ پر پہنچتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ ٹھہرے ہوئے میرا انتظار فرما رہی ہیں۔ مجھے دیکھ کر ذرا بھی آپ کی پیشانی پر بل نہیں آیا، اور اس کے سوا آپ نے اور کچھ نہیں فرمایا کہ اے نوجوان، تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، کیونکہ میں تو اپنے وعدے کے مطابق 3 دن سے یہاں انتظار کر رہا ہوں۔ شفا شریف۔ عدل، خدا کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان میں سب سے زیادہ امین، سب سے بڑھ کر عادل اور پاک دامن اور راست باز تھے۔ یہ وہ روشن حقیقت ہے کہ آپ کے بڑے بڑے دشمنوں نے بھی اس کا اعتراف کیا۔ چنانچہ اعلان نبوت سے قبل تمام اہل مکہ آپ کو صادق الوعد اور
امین کے معزز لقب سے یاد کرتے تھے۔ حضرت ربیع بن خیثم رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ مکہ والوں کا اس بات پر اتفاق تھا کہ آپ اعلیٰ درجہ کے امین اور عادل ہیں، اسی لیے اعلان نبوت سے پہلے اہل مکہ اپنے مقدمات اور جھگڑوں کا آپ سے فیصلہ کرایا کرتے تھے اور آپ کے تمام فیصلوں کو انتہائی احترام کے ساتھ بلا چونچرا تسلیم کر لیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ امین کا فیصلہ ہے۔ شفا شریف۔ آپ کس قدر بلند مرتبہ عادل تھے، اس کے بارے میں بخاری شریف کی ایک روایت شاہد عدل ہے کہ قبیلہ قریش کے خاندان بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی۔ اسلام میں چوری کی سزا یہ ہے کہ اس کا دایاں ہاتھ پنجوں سے کاٹ دیا جائے۔ قبیلہ قریش کو اس واقعے سے بڑی فکر دامنگیر ہو گئی کہ اگر ہمارے قبیلے کی اس عورت کا ہاتھ کاٹ ڈالا گیا تو یہ ہماری خاندانی شرافت پر ایک بدنما داغ ہوگا جو کبھی مٹ نہ سکے گا، اور ہم لوگ تمام عرب کی نگاہوں میں ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اس لیے ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ بارگاہ رسالت میں کوئی زبردست سفارش پیش کر دی جائے تاکہ آپ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو نگاہ نبوت میں انتہائی محبوب تھے، دباؤ ڈال کر اس بات کے لیے آمادہ کر لیا کہ وہ دربار رسالت میں سفارش کریں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اشراف قریش کے اصرار سے متاثر ہو کر بارگاہ اقدس میں سفارش عرض کر دی۔ یہ سن کر پیشانی نبوت پر جلال کے آثار نمودار ہو گئے اور آپ نے نہایت ہی غضبناک لہجے میں فرمایا، اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ، تو اللہ کی مقرر کی ہوئی سزاؤں میں سے ایک سزا کے بارے میں سفارش کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا اور خطبے میں یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انما ضل من قبلکم انہم كانوا اذا سرق الشریف ترکوه واذا سرق الضعیف فانہم اقاموا علیہ الحدود وایموا اللہ لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد یدہا۔ اے لوگوں، تم سے پہلے کے لوگ اس وجہ سے گمراہ ہو گئے کہ جب ان میں کوئی شریف چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر سزائیں قائم کرتے تھے۔ خدا کی قسم، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ کاٹ دے گا۔ بخاری شریف۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ تو عدل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک ہے، ورنہ تو آپ کی حیات طیبہ میں عدل و انصاف کے سینکڑوں واقعات ملتے ہیں۔ وقار۔ حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلسوں میں جس قدر وقار کے ساتھ رونق افروز رہتے تھے، بڑے سے بڑے بادشاہوں کے دربار میں بھی اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، آپ کی مجلس حلم و حیا اور خیر و امانت کی مجلس ہوا کرتی تھی۔ آپ کی مجلس میں کبھی کوئی بلند آواز سے گفتگو نہیں کر سکتا تھا، اور جب آپ کلام فرماتے تھے تو تمام اہل مجلس اس طرح سر جھکائے ہوئے ہمتن گوش بن کر آپ کے کلام کو سنتے تھے گویا ان کے سروں پر چڑیا بیٹھ گئی ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی وقار کے ساتھ اس طرح ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص آپ کے جملوں کو گننا چاہتا تو وہ گن سکتا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سنت کو آج زندہ کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طرز حیات سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور جب کبھی بڑوں بزرگوں کی محفلوں میں جائیں تو ادب اور احترام کا مکمل لحاظ رکھیں۔ غذا کے متعلق ہدایت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بھوکا سونے سے منع فرماتے تھے، اس لیے کہ اس سے بڑھاپا جلد آتا ہے
اور کھانا کھا کر فوراً سو جانے سے بھی منع فرماتے، کم کھانے کی ہدایت دیتے اور فرماتے کہ 1/3 میدا کھانے کے لیے، 1/3 پانی کے لیے اور 1/3 خود میدا کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ پھلوں اور ترکاریوں کا استعمال ان کی مصلح چیزوں کے ساتھ فرماتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان ہدایات پر آج عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ خرابی معدہ کی شکایت کرتے ہیں۔ یقیناً اگر ایسے لوگ ان ہدایات پر عمل کریں تو زندگی بھر کبھی انہیں معدہ کی خرابی کی شکایت نہ ہوگی۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ سائنس آج جو مشورے اور ہدایات دے رہی ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی ان جیسے سینکڑوں ہدایات اور پرحکمت ارشادات سے امت مسلمہ کو نوازا ہے۔ مرض اور مریض متعدی امراض سے بچاؤ رکھتے اور تندرستوں کو ان سے بچنے کا حکم دیتے، ماہر طبیب سے علاج کرانے کا مشورہ دیتے اور پرہیز کرنے کی بھی ہدایت کرتے۔ عیادت، اگر کوئی صحابی بیمار ہو جاتے تو ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، مریض کے قریب بیٹھ کر اس کو تسلی دیتے اور فرماتے لا بأس طہور یا کفارۃ ان شاء اللہ۔ مریض سے دریافت کرتے کہ کس چیز کے لیے دل چاہتا ہے، اگر وہ چیز مضر نہ ہوتی تو اس کا انتظام فرما دیتے۔ ایک یہودی لڑکا آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، جب وہ بیمار ہو گیا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے یہ درس ملتا ہے کہ بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹے جب بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کریں۔ اس واقعے سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف صحابہ کرام بلکہ اگر آپ سے وابستہ کوئی غیر مسلم بھی بیمار ہو جاتا تو اس کی عیادت فرماتے۔ اس سے بڑھ کر انسان دوستی کی مثال اور کیا ہو سکتی ہے۔ علاج، بیماری کی حالت میں اپنا علاج کراتے اور لوگوں کو بھی علاج کرانے کا حکم فرماتے کہ اے خدا کے بندو، دوا کیا کرو، کیونکہ خدا نے ہر مرض کی دوا پیدا کی ہے سوائے بڑھاپے کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، معلوم ہوا کہ علاج کرانا توکل علی اللہ کے خلاف نہیں ہے، بلکہ بیماری کی صورت میں علاج کرانا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایمان لانے والوں کو ان لوگوں کے فریب میں نہیں پڑنا چاہیے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑھاپے کو جوانی سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ مزید کچھ باتیں ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔